ایک دن معمول کے مطابق ہم کام کر رہے تھے۔ ایک ٹیبل سے آرڈر آیا جو سرو کرنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ وہی 3 بگڑے نوابزادے تھے جن کی وجہ سے پہلے بھی ہنگامہ ہو چکا تھا، مگر مجھے اس بار خاموش رہنا تھا اور کوئی رد عمل نہیں دینا تھا۔ میں نے ان کی ٹیبل پر کھانا رکھا اور پلٹنے لگی کہ پھر سے اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس بار کچھ نہیں کہوں گی۔ ذوحان جو کہ دوسرے ہی ٹیبل پر کھانا سرو کر رہا تھا، اس نے دیکھا، اس نے ٹرے وہیں ٹیبل پر رکھی اور غصے سے ہماری طرف بڑھا۔ اس نے بہت غصے سے اس لڑکے کا ہاتھ میرے ہاتھ سے الگ کیا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ دے مارا، جس پر وہ دور جا گرا اور اس کے منہ سے خون آنے لگا۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ذوحان اس کے پاس گیا، اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور میز پر گرا لیا اور لگاتار اس کے چہرے پر وار کرتا رہا کہ اتنے میں مینیجر، دوسرے ویٹرز، گارڈ تک آ گئے، سب چھڑانے میں لگ گئے، مگر کوئی بھی اس لڑکے کو ذوحان کی گرفت سے چھڑا نہیں سکا۔ میں نے آج تک ذوحان کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا غصے میں وہ آج تھا۔ سب نے مل کر کوشش کی اور ذوحان کو اس سے دور لے گئے۔ ممکن تھا کہ وہ لڑکا آج ذوحان کے ہاتھوں ہی مرتا۔ وہ لڑکا کافی زخمی ہو چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سب نے ذوحان کو پکڑ رکھا ہے تو اس کی طرف بڑھا اسے مارنے کے لیے۔ سب نے ذوحان کو پکڑ رکھا تھا، مگر پھر بھی وہ اس لڑکے کی طرف بڑھا جس پر وہ گھبرا کر پیچھے ہو گیا اور دور سے ہی اس کو دھمکانے لگا، مجھ پر ہاتھ اٹھا کر، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میرے بابا کون ہیں، میں تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گا، تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ مینیجر اسے روکتا رہ گیا، اس کی منتیں کرتا رہ گیا اور معافیاں مانگنے لگا کہ اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، پلیز آپ کچھ ایسا نہ کریں۔ مگر اس لڑکے نے ایک نہ سنی اور کال ملا کر کسی سے بات کرنے لگا۔ بات کرتے کرتے وہ اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ ادھر ذوحان کے دوست ہم سب اس کو کچن کی طرف لے آئے۔ اس لڑکے کو مارتے ہوئے ذوحان نے دیکھا ہی نہیں کہ اس نے گلے میں ایک چین پہن رکھی تھی جو کہ اس کے ہاتھ میں لگی اور ہاتھ کٹ گیا، بہت خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اپنے دوپٹے کا ایک حصہ اس کے ہاتھ پر رکھا تاکہ خون رک جائے اور ذوحان پر غصہ کرنے لگی کہ کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی، خواہ مخواہ اتنا ہنگامہ کر دیا، اب مینیجر آئے گا تمہیں ڈانٹے گا۔ جس پر ذوحان نے غصے سے مجھ سے کہا کہ تم کچھ بولی کیوں نہیں، کچھ کہا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا اسے۔ اس پر میں نے کہا کہ منع کیا تھا ایک بار، تب مجھے میری نوکری سے ہاتھ دھونے کی دھمکی سننی پڑی، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ دھمکی؟ کیسی دھمکی؟ کس نے دی؟ ذوحان نے نہایت غصے سے کہا۔ میں نے بتایا کہ مینیجر نے کہا تھا کہ چاہے کوئی کچھ کہے کچھ کرے، منع نہیں کرنا ورنہ نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میری بات سن کر ذوحان کو بہت غصہ آیا۔ اتنے میں مینیجر بھی اندر آ گیا اور ذوحان پہ برسنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی، تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کیا کر سکتے ہیں، آرڈر آ گیا ہے، میں تمہیں اس نوکری سے فارغ کرتا ہوں۔ مینیجر کی اس بات پر ذوحان اٹھا اور غصے سے مینیجر کی طرف بڑھا کہ مجھے تمہاری یہ 2 ٹکے کی نوکری چاہیے بھی نہیں، جہاں انسانیت نام کی چیز ہی نہ ہو۔ تمہاری غیرت مر چکی ہوگی مگر میری نہیں، اور بہت جلد میں سدرا کو بھی یہاں سے لے جاؤں گا، تم بس دیکھتے رہو اور تم سے تو میں ضرور ملوں گا۔ جس نوکری، جس عہدے کے دم پر تم مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو، اسی نوکری کے لیے تم بھیک مانگو گے۔ ذوحان کی بات سن کر مینیجر ہنسنے لگا کہ میرے پاس کام کرنے والا، میرے انڈر کام کرنے والا مجھے دھمکی دے رہا ہے میری نوکری پہ، اوقات ہے کیا تمہاری؟ اس پر ذوحان نے مینیجر کا کالر سیٹ کرتے ہوئے کہا کہ کس کی کتنی اوقات ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا،
اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے ایک بار پھر ملوں گا اور وہ ملاقات تم کبھی نہیں بھولو گے۔ میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ میں ذوحان کو روکتی رہ گئی، جس پر ذوحان نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں بہت جلد لوٹوں گا اور تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، تمہیں بھی یہاں کام نہیں کرنے دوں گا۔ میں روتی رہی اور اسے رکنے کے لیے کہتی رہی، مگر وہ نہ رکا اور غصے سے چلا گیا، اور پھر سے وقت اپنی رفتار سے گزرنے لگا۔ میں جلد ہی کام ختم کر کے ذوحان سے ملنے جایا کرتی۔ ہم کافی دیر باتیں کرتے، کبھی آئس کریم کھانے جاتے، کبھی پارک گھومنے۔ وہ ہمیشہ کہتا رہتا کہ میں بہت جلد آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا، اور میں ہاں میں ہاں ملا دیتی۔ آج معمول کے مطابق ہم کام کر رہے تھے کہ اچانک مینیجر نے سارے اسٹاف کو اکٹھا کیا اور خوشی سے بتایا کہ آج ہمارے ہوٹل کے مالک یہاں آنے والے ہیں، جس پر ایک ویٹر نے پوچھا کہ وہ کون ہیں، ہم نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا انہیں۔ مینیجر نے کہا کہ انہیں تو آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا، بس سنا ہے۔ آج وہ پہلی بار اپنے ہوٹل میں آئیں گے، اور دھیان رہے ہمیں بہت اچھے سے ان کا استقبال کرنا ہے، ان کے استقبال میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جس پر سب نے جی سر کہہ کر تیاریاں شروع کر دیں۔ پورے ہوٹل کو دلہن کی طرح سجایا گیا اور سب لائنوں میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں گلدستے لیے، مگر میرا دل تو اسی کے خیالوں میں گم تھا کہ نہ جانے وہ کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کیسا ہوگا۔